الحمد لله الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. میرے نہایت واجب اور احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، فتح مکہ کے ایک روز حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا. اس نے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی آواز سنی تو بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ کی آواز اسے سنائی نہ دے. ادھر حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافر عورت کا ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافر عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی ہیں تاکہ آپ کی آواز اسے سنائی نہ دے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ آپ کی پشت انور اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس کر گئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کافرہ نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے. جبریل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر گر گئی اور مسلمان ہو گئی اور سچے دل سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے ہی گئے. سامعین محترم، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے پوری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی برسات ہو رہی ہے. حضور آقا علیہ السلام کے پیام رحمت اور خلق عظیم کی بدولت آپ کے گرد عشاق کا ہجوم رہتا اور غلاموں کا میلہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان کے لیے نرم دل ہوئے. اگر تم تیز مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد پریشان ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور رحمت للعالمین آقا علیہ السلام کے قلب مطہر کو اپنی مخلوق کے لیے نرم کر دیا. مخلوق خدا کی خیر خواہی آپ کا منصب عالی تھا. یہی وجہ تھی یہاں پر اپنے پرائے دوست دشمن کی دستگیری ہو جایا کرتی تھی. بلا امتیاز رنگ و نسل سب کو یکساں طور پر دیکھا جاتا تھا. محترم لوگ یہاں پہنچ کر سکون حاصل کرتے تھے. ہر دکھی کے دکھ کا مداوا اسی بارگاہ میں ہو جایا کرتا تھا. یہاں پہنچنے والا ہر غم سے آزاد ہو جایا کرتا تھا. اپنے تو اپنے یہاں غیروں کو بھی دامن رحمت میسر آ جاتا ہے. یہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم خاصہ ہے، یہی خلق عظیم کا نمونہ ہے.
سامعین محترم، آپ نے مشاہدہ کیا کہ بعض لوگ اپنی ذاتی اغراض و مقاصد خاطر لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی غمخواری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ خوش اخلاقی نہیں بلکہ منافقت ہے۔ بعض لوگ کسی کے روب اور دبدبے کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آتے ہیں۔ بعض لوگ ظالم و جابر ہوتے ہیں، لیکن مخلوق خدا ان کے برے اخلاق کی وجہ سے تنگ اور بیزار ہوتی ہے، مگر وہ اپنے بچوں اور اپنی اولاد کے ساتھ بوجہ قربت حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، خلق عظیم کا اکمل و مکمل اور کامل نمونہ جو ہے تمہیں ایک ہی ذات میں ملے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خیر خواہی کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں کرتے، کسی ذاتی قربت یا ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ان کا دامن کرم اپنے پرائے کے لیے پھیلا ہوا ہے۔ اس رحمت للعالمین آقا علیہ السلام نے کسی کو غیر سمجھا ہی نہیں، بلکہ کچھ شقی بدبخت خود ہی اس بارگاہ سے دور رہ کر غیر بن گئے۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بڑے ہی صاحب اخلاق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين۔